اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے عدت کے حوالے سے، اور عدت کے حوالے سے جو بھی ضروری مسائل ہیں اور جو بھی ضروری چیزیں ہیں عدت کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں ہم وہ بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ تو عدت جو ہے، یہ عدت کا مطلب ہوتا ہے شمار کرنا، کاؤنٹ کرنا، یعنی گننا۔ شرعی لحاظ سے عدت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے عدت وفات۔ عدت وفات وہ ہوتی ہے کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے اور اس کے بعد جو اس کو عدت گزارنی ہوتی ہے اس کو عدت وفات کہتے ہیں۔ جو دوسری عدت ہے وہ عدت طلاق ہے۔ عدت طلاق جو ہے وہ عدت ہے کہ جب طلاق ہونے کے بعد یا نکاح فسخ ہونے کے بعد جو عدت گزاری جاتی ہے اس کو عدت طلاق کہتے ہیں۔ دونوں عدت جو ہیں ان کے احکامات الگ الگ ہیں اور دونوں کی جو ہے وہ صورتحال الگ الگ ہے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں عدت وفات کی۔ جو عدت وفات ہے اس کی جو ڈوریشن ہے وہ اس میں دو مختلف پہلو ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ جس عورت کا شوہر فوت ہوا ہے، آیا کہ وہ جو عدت گزارے گی تو وہ جو عدت گزارے گی اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ آیا وہ حاملہ ہے یا نہیں ہے۔ تو جو عورت شوہر کے وفات کے بعد، یعنی ایسی صورت میں اس کے شوہر کی وفات ہوئی کہ وہ عورت حاملہ تھی، تو اس کی جو عدت وفات ہے وہ وضع حمل ہے۔ اس میں کسی مدت کا تعین نہیں ہے، چاہے وہ 1 گھنٹے کے بعد ہی جو ہے وہ حمل جو ہے وہ دنیا میں آ جاتا ہے، یعنی وضع حمل کر دیتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کی جو عدت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس میں دوسرا یہ ہے کہ اگر حمل نہیں ہے تو جو اس کی ڈوریشن ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ 4 مہینے اور 10 دن یہ شرعی عدت ہے ایسی عورت کے لیے کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے۔ اگر حاملہ ہو تو وضع حمل عدت ہے۔ حمل جو ہی ہوگا، یعنی جو ہی وضع حمل ہوگا تو عدت ختم ہو جائے گی، اور اگر حاملہ نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر جو اس کی عدت ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ اس میں جو اگلی بات نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو عدت گزارے گی وہ حساب قمری اعتبار سے ہوگا، یعنی چاند کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جو قمری مہینے ہیں چاند کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اس میں فقہا نے 2 صورتیں لکھی ہیں کہ اگر وہ عدت شروع کرتی ہے ایسے دنوں سے کہ وہ مہینے کا آخر ہے یا شروع کے دن ہے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ چاند کے اعتبار سے ہوگا۔ لیکن اگر وہ درمیانی جو ہے وہ دنوں کے اندر جو ہے وہ عدت شروع کرتی ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ ڈیز جو ہیں وہ کاؤنٹ کریں گی، اور پھر جو ڈیز مکمل ہوتے ہیں 4 مہینے 10 دن کے اندر اتنی عدت وہ کرے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ حمل ہو جائے اور اس کے بعد وضع حمل ہے، تو وضع حمل ہونے کی صورت کے اندر جو ہے اس کی عدت چاہے وہ دوسرے دن ہی اس کو وضع حمل ہو جائے تو وہ عدت اس کی پوری ہو جائے گی۔ ایک تو یہ ہے۔ اس کے بعد جہاں تک مسئلہ ہے سوگ کا، عدت کا مقصد کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ جان لیں کہ عدت کا مقصد کیا ہے۔ تو عدت کا مقصد یہ ہے کہ شریعت کے اندر جو عدت کا رکھا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ نسب کو پاک صاف کرنا، یعنی نسب کے حفاظت کا جو ایک ذریعہ ہے، تو اس وجہ سے عدت کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے دوران عدت
جب ایک عورت کی عدت شروع ہو جاتی ہے تو عدت گزارنے کے ٹائم میں، ڈوریشن میں، جیسے اس کو نہ ہی نکاح کی اجازت ہے اور نہ ہی اس کو جو ہے اس طرح کے اشارات و کنایات جیسے استعمال ہوتے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ عدت کا ایک مقصد کیا ہے کہ جو اس کا نسب ہے تاکہ اس کے نسب کی حفاظت ہو۔ عدت کا جو دوسرا مقصد ہے، اس کے اندر ایک اخلاقی پہلو ہے۔ وہ اخلاقی پہلو کیا ہے کہ جب ایک جو ہے میاں بیوی جو ہیں وہ ایک عرصہ تک ایک ساتھ رہتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے اس کی وفات کے بعد شریعت نے عورت کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ عرصہ جو ہے اس سوگ کے اندر اور اس غم کے اندر گزارے، اور یہ اس بات کا استحضار ہو۔ اس وجہ سے عدت کا یہ دوسرا مقصد ہے۔ تو جہاں تک عدت کے سوگ کا مسئلہ ہے تو سوگ کرنا یہ شرعاً جو ہے یہ ضروری ہے۔ اب اس میں سوگ کے اندر کیا کیا طریقے ہیں، یعنی جو عورت چاہے وہ عدت وفات کر رہی ہے یا عدت طلاق ہے، عدت طلاق کو ابھی ہم آگے بیان کریں گے، پہلے عدت وفات کا یہ ہے کہ چاہے وہ عدت وفات ہو یا عدت طلاق ہو، دونوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ سوگ کرنا ضروری ہے۔ اور اگر طلاق رجعی ہو، جو ایک طلاق ہوتی ہے جس کے بعد رجوع کرنا جو ہے وہ جائز ہوتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اگر طلاق رجعی ہے تو پھر جو ہے وہ سوگ نہیں ہے، اور اگر طلاق بائن یا طلاق مغلظہ ہے تو ایسی صورت کے اندر بھی سوگ کرنا ضروری ہے۔ سوگ کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں، اس میں یہ ہے کہ مہندی لگانا، خوشبو لگانا، اور اسی طرح جو ہے وہ تیار ہونا، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں جو عورت کے لیے جائز نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک صورت یہ ہے کہ جو عورت عدت گزار رہی ہے طلاق کی، یعنی عدت طلاق گزار رہی ہے، تو اس کے لیے نہ دن کو گھر سے باہر جانے کی اجازت ہے، نہ رات کو جو ہے کسی اور کے ہاں یا کسی رشتہ دار کے ہاں جا کے رات گزار سکتی ہے، یعنی یہ عدت کے احکامات میں سے ہے۔ لیکن اس میں اگر کوئی عدت وفات ہے، اگر کسی عورت کی عدت وفات ہے تو اس میں اگر اس کے لیے دن کے وقت باہر جانا، بازار کی طرف جانا مجبوری ہو کسی عذر کی بنا پر، یعنی اس کے سودا سلف لانے والا کوئی نہیں ہے، یا اس طرح کی صورتحال ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کو باہر جانے کی اجازت ہے دن کے وقت، اور رات اپنے گھر کے اندر ہی گزارے گی۔ تو یہ جو ہے سوگ کے حوالے سے، تو یہ ہے عدت وفات۔ اس کے بعد جو ہے وہ عدت طلاق ہے۔ عدت طلاق کا جو مسئلہ ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ عدت طلاق جو ہے اس میں اس کی ڈوریشن کیا ہے، عدت طلاق کی جو ڈوریشن ہے وہ کیا ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ اگر حاملہ ہو تو اس میں بھی یہی ہے، وضع حمل اس کی عدت ہے، لیکن اگر حمل نہیں ہے تو پھر اس کی جو عدت ہے وہ کیا ہے۔ تو اس میں اگر طلاق بائن ہو یا طلاق مغلظہ ہو، ایون طلاق رجعی بھی ہو، تو اس میں جو عدت ہے وہ 3 ماہ ہے۔ 3 ماہ ایسی عورت کے لیے کہ جس کو مینسز آتے ہوں، اس کا پراپر پیریڈ ہو، ایسی صورت کے اندر جو اس کی عدت ہے وہ 3 حیض ہیں۔ یہ 3 جو ہے اس کے اندر جو ہے فقہاء احناف قرآن پاک کی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء۔ تو قروء کا معنی جو ہے یہ حنفیہ کے نزدیک یہ حیض ہے، تو 3 حیض ان کی عدت ہے ایسی عورت کے لیے کہ جس کی جو ہے وہ مینسز جس کو آتے ہوں، جس کی ڈوریشن پراپر چلتی ہو، اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ اس کے بعد اگر اس میں ایسی سچویشن ہو کہ کم عمری کی وجہ سے یا جو ہے زیادہ ایج ہونے کی وجہ سے اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ جس کو مینسز نہیں آتی، تو اس میں اس کی ڈوریشن کیا ہوگی، اس کی جو عدت ہے، عدت کی مدت کتنی ہوگی۔ تو اس میں
جو ہے فقہا کے مختلف اقوال ہیں، لیکن اس میں جو عدت ہے وہ 3 مہینے ہی ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی صورتحال ہے تو اس کی جو عدت ہے وہ 3 مہینے ہے۔ اگر مینسز جاری ہوتے ہوں تو ایسی وومنس کے لیے 3 حیض ہیں، اور اگر مینسز نہ جاری ہوتے ہوں کم عمری کی وجہ سے یا ایج زیادہ ہونے کی وجہ سے تو اس کی عدت 3 مہینے ہوگی۔ تو یہ عدت وفات اور عدت طلاق کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں تھیں۔ جہاں تک سوگ کی بات ہے اس میں وہ دونوں مشترکہ ہیں کہ اس میں بناؤ سنگار کرنا، مہندی لگانا، خوشبو لگانا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے شرعاً ممنوع ہیں۔ اس میں جہاں تک سفر کا تعلق ہے تو ایسی عورت جو عدت کے اندر ہو اس کو سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے، ایون اگر وہ حج یا عمرہ کرنا چاہے اور ساتھ کوئی محرم رشتہ دار بھی ہو تو ایسی صورت کے اندر اس کو سفر کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ اس کی عدت پوری ہوتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔